الرحیم۔ عزاداری فقط رسوم کا مجموعہ ہے یا پھر اس سے ہمارے کردار میں، ہمارے وجود میں بھی کچھ اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ کیسے جانیں کہ ہماری عزاداری قبول ہو رہی ہے؟ میں ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں آغا محمد عباس رضوی صاحب کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام پہ آنے کے لیے آغا صاحب۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتی ہوں کہ عزاداری سے معاشرے میں کیا اثر نظر آ رہا ہے؟ اور ایسے بہت ساری اب نئے طریقے کی عزاداری لوگ کرنے لگے ہیں، ایسے رسوم لوگ فالو کر رہے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ جو حسینی اخلاق سے الگ لگ رہے ہیں اور اس کے اثرات بہت زیادہ عجیب ہو رہے ہیں۔ تو آغا صاحب آپ ایسے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ ون چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان اہم موضوعات کے تحت انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ معاشرے تک ایک میسج، ایک پیغام اس چینل کے ذریعے سے پہنچایا جا سکے، جو اس چینل کا ہدف اور مقصد ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ عزائے امام حسین علیہ السلام ذریعہ ہے انسانیت کو کمال پہ پہنچانے کا، مذہب اسلام کو زندہ رکھنے کا، دین اسلام کو حیات جاوید عطا کرنے کا، کیونکہ اس کا ربط اللہ نے قلب سے رکھا ہے۔ رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، مومنین کے دلوں میں قتل حسین کے بعد ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ ایمان کی گرمی، یہ صداقت کی گرمی، یہ اخلاق کی گرمی، یہ کردار کی گرمی۔ اگر انسان کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ گرمی میرے اندر کم ہے تو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے، اس لیے کہ کربلا ان تمام گرمیوں کو ایک ساتھ مومن کے قلب میں یکجا کرتے ہیں، یکجا اکٹھا کرتی ہے، سورج بنا دیتی ہے، جوالا مکھی کر دیتی ہے، جو بھی آپ سمجھیں، آتش فشاں کر دیتی ہے۔ یہ کربلا کی تاثیر ہے، لیکن تاثیر کس پر ہوگی؟ وہ جو کوشش میں ہوگا، وہ جو چاہ رہا ہوگا کہ کربلا کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے معاشرے میں ایک بہترین انسان ثابت کرے، اس کی ہوگی۔ اگر اس نے صحیح نیت نہیں کی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نہیں صحیح نیت تھی تو بزم رسول میں بیٹھنے والا نہیں سنور سکا، تو فرش اعظم پہ بیٹھنے والا کیسے سنور سکتا ہے؟ مثال ہے ہی۔ تو لہٰذا اگر کوشش ہے تو فرش اعظم والا بھی سنور جاتا ہے، کوشش ہے، جی، اور بزم رسول والا بھی 100% سنور جاتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ جو صحیح ہے کہ ہم کو عزا سے بہت کچھ لینا تھا، لیکن معاشرے کے حالات کے تحت ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو ہمیں عزا سے لینا چاہیے تھا۔ اس کی مثال ہم ایسے دے دیں کہ کبھی ہم جزا اور ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی اس لیے کہ امام راضی ہو جائیں، اللہ تک، اس کی بندگی تک ہم پہنچ نہیں پاتے، مسائل ہو جاتے ہیں، ہم بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کل اسلام، تمام اسلام جو ہمیں کربلا سے لینا ہے وہ ہم اس سزا کے ذریعے سے لے لیں۔ معاشرے کے حالات، اختلاف اور منصب کی لالچ، یہ کہا جائے اپنے عہدے اور مقام حاصل کرنے، شہرت کے لیے لوگ مر مٹے اور طرح طرح کی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ خطیب نے بھی یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو کیا پسند ہے وہ پڑھا جائے۔ نوحہ خانوں نے بھی یہ دیکھا کہ کون سے نوحے پہ لائک زیادہ مل جاتی ہے، جی، وہ کیا جائے۔ دھیرے دھیرے کر کے معاشرہ کہیں اور جانے لگا جہاں حسین نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اب یہاں ذمہ داری بنتی ہے، فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھیں اور حسین کا حقیقی پیغام معاشرے کو دیں اور یہ ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو روکیں۔ لوگ تنقید سے اس لیے ڈرنے لگے کہ جس نے بھی نقد کیا، ایک ہجوم لوگوں کا اس کے خلاف ٹوٹ پڑا، انہیں مجلس مت پڑھواؤ، انہیں روکو، انہیں الگ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بول رہے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یزید کیوں مخالف ہوا امام حسین کا؟ کیونکہ جو وہ کرنا چاہ رہا تھا حسین کرنے نہیں دے رہے تھے۔ آج بھی لوگ اسی عنوان سے مخالفت صحیح بول رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یا خوف میں تنقید ختم کر دی، حالانکہ یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے اور اس کو روزی دینے والا اللہ ہے، منصب اور مقام دینے والا اللہ ہے۔ ہمیں اپنا میسج پہنچانا چاہیے تھا،
وہ جو امام حسین کا میسیج ہے۔ کربلا میں رسم و رسومات کی گنجائش وہیں تک ہے جہاں تک وہ کربلا کو حیات بخش رہی ہو، کربلا کو زینت بخش رہی ہو، وہیں تک ہے۔ کیونکہ ہم عزا مناتے ہیں، عزا منانے کا کوئی سسٹم اور قانون نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے باپ کے مرنے پر کہ تم ایسے رو اور ایسے نہ رو، ہے نا، تو کوئی سسٹم اور نہیں۔ عزا ہر انسان اپنے طریقے سے، اپنے کلچر کے تحت، اپنے ماحول کے تحت مناتا ہے، اسے آزادی ہے۔ لیکن عزا میں مقصد حسین پامال ہو جائے، اس کی آزادی نہیں ہے۔ عزا میں مقصد کربلا پامال ہو جائے، اس کی آزادی نہیں ہے۔ آپ اس میں اپنی فیشن ڈیزائنر ہیں اور آپ اپنا فیشن آ کے علم پر دکھانے لگے، نقش و نقوش بدلنے لگے، اثرات ادھر کرنے لگے، اپنے مقصد کا، اپنے مطلب کا کرنے لگے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو سلسلہ آ رہا تھا آنے دیجئے۔ آپ کے اس ایکشن سے مقصد کربلا پہ اثر پڑ رہا ہے تو آپ کو رکنا پڑے گا، اس لیے کہ مقصد کربلا نہیں روکا جا سکتا اور نہ ہی رکے گا۔ آپ کی ناکام کوششیں ہو سکتی ہیں۔ بیان میں ایسا لوگوں کو پسند ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حسین ابن علی کو کیا پسند ہے، بے شک۔ حسین ابن علی اپنی کربلا سے کیا دینا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی ایک آہ سرد کے بعد کہتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، اگر حسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو معاشرے میں حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، حسین تڑپ رہے ہیں، اس لیے تو آج ہمیں حسینی بن کے کھڑا ہونا پڑے گا، حق کی آواز اٹھانی پڑے گی تاکہ مقصد حسین پورا ہو سکے ان عزاداری کے ذریعے سے، ان فرش عزا کے ذریعے سے۔ اور جو رسم و رسومات آ رہی ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم بجائے بننے کے بگڑ رہے ہیں، بجائے حق کے راستے پہ کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، یہ شہرت طلبی ہے، یہ اپنے نام و نمود کے لیے ہے۔ اگر حسین کے حق میں کام کیا جائے تو انسان وہی دیکھے گا کہ آقا کس بات پہ راضی ہیں، مولا کس بات پہ راضی ہے، اور وہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ہم سب عزاداروں کا یہی فریضہ ہے کہ مولا کو رضایت کو مد نظر رکھیں۔ عوام خود بخود راضی ہو جائے گی، عوام مولا کی ماننے والی ہے، مقصد کے تحت آئے، ہدف کے تحت آئے تو انشاءاللہ یہ بگڑتے ہوئے اصول دوبارہ بن جائیں گے۔ عزاداری کے ذاتی کیا فائدے ہیں جو ہر انسان میں عزاداری کرنے کے بعد نظر آنے چاہیے؟ دیکھیے، عزاداری جو امام حسین کی خصوصی طور پہ رکھی گئی، قلب انسان کا جب مضطرب ہو تو اسے باتیں ہضم کرنے میں آسانی ہوتی۔ میں اس کو مثال دوں، میرا باپ دنیا سے چلا جائے اور آپ اس خاص موقع پر مجھے تسلیت دینے کے لیے جو آ رہا ہے سامنے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار، میرا پرانا دوست ہے، آ کے مجھے گلے لگا کے اور چند الفاظ تسلیت کے کہتا ہے کہ بابا چلے گئے، مجھے بتانا، میں ہوں، میں دیکھوں گا۔ اس کے چند جملے کہے ہوئے مجھے زندگی بھر یاد رہے۔ ہو سکتا ہے جب میں خوشی کے عالم میں رہا، جذبات کے عالم میں رہا، آپ چند باتیں اس نے کہیں وہ میرے ذہن سے نکل جائے، لیکن کیونکہ اس وقت میرا قلب جو ہے مضطرب تھا، پریشان تھا، اس وقت کی باتیں مجھے یاد رہیں گی، زندگی بھر یاد رہیں گی۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ آئے تھے، انہوں نے ایسا کہا تھا، مجھے جملے یاد ہیں۔ تو اس مغموم قلب میں جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا ہے، مولا کہتے ہیں میسج دو اس کو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کو میسج دو، اس کو پیغام دو، یہ اس کے سیدھے قلب پر اثر کریں گے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے مجھ سے دعا کرے گا، مجھے وسیلہ بنائے گا، میں آ جاؤں گا حاجت روائی کے لیے، ارادہ اس کا ہوگا، کمال پر پہنچانا میرا کام ہوگا۔ یہ ہے کربلا، یہاں سے ہمیں بیدار کرتی ہے۔ اگر ہم اس سسٹم کے تحت آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ کیا عزاداری جو ہے فقط ہمارے اندر جذبات پیدا کرتی ہے یا ہمیں بیدار بھی کرتی ہے حق کو لے کے؟ دیکھیے، عزاداری کا ربط ہمارے جذبے سے ہے، لیکن وہ جذبات جس میں انسان اپنے حواس کھوٹ بیٹھے، اسلام میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ ہم ایک مرتبہ جذبے میں آ گئے اور مولا آپ کے لیے جان دے دیں گے، اور ہم طرح طرح کے عمل جو ہونے لگتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھتی ہیں، میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کے کچھ چیزیں کر جاتا ہے۔ محبت امام حسین، محبت حسین، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جو میرا ماننے والا ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جذبات کی نظر نہیں ہوتا، وہ احساسات کی نظر نہیں ہوتا، وہ دونوں رکھتا ہے، جذبات بھی رکھتا ہے، احساسات بھی رکھتا ہے، لیکن ایک حدود میں، ایک لمٹ میں، کہ اس کے تحت اپنے حواس نہیں کھوتا وہ، بلکہ جذبات کے تحت وہ ہماری قربانیوں پہ نظر رکھ کر کے اپنے آپ کو قربانی کے لائق بناتا ہے، ہماری عبادتوں پہ نظر رکھ کر کے
اپنے آپ کو عبادتوں کے لائق بناتا ہے، ہمارے اخلاق اور کردار پہ نظر رکھ کے اپنے آپ کو اس اخلاق و کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے جذبات ہیں جو اس کو کمال کی طرف پہنچائیں گے، نہ کہ اس کے وہ جذبات و احساسات۔ آپ دیکھتے ہیں مثلاً ہم لوگوں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلوس نکلا ہوا ہے، بھیڑ ہے، اور خصوصاً لکھنؤ میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی کہ ہجوم ہے لوگوں کا مومنین کا ماتم کرنے۔ اب ماتم ہو رہا ہے، کسی کی کوہنی لگ گئی، پتہ چلا وہیں اختلاف ہو گیا، تم نے مجھے جان کے مارا، پرانی نکال رہے تھے، یہاں تم نے نکال دیا۔ اگر ایک کوہنی لگ بھی گئی ہے، امام حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے معاف کر دو۔ بے شک۔ کیسے پتہ چلے گا تم نے کربلا سے صبر سیکھا؟ نہیں مولانا، یہ جان بوجھ کے مار رہا تھا، پھر بھی معاف کر دو نا۔ حسین تو اس سے بہت بڑے ہیں نا، کہ تم اپنی انانیت، اپنا غرور ان کے لیے پامال کر دو۔ تم تو یہ کہتے ہو میں اپنی زندگی ان کے لیے پامال کر دوں گا، تو پہلے غرور، انانیت یہ پامال کر کے دکھاؤ۔ تو یہ جو جذبات ہے نا کہ ہٹ جاؤ، کسی کے لگ جائے، کسی کے کچھ ہو جائے، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہٹ جاؤ، یہ جذبات نہیں ہے۔ ہمارے ماتم سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، ہمارے بازو سے کسی کو چوٹ نہ لگنے پائے، یہ سب کا خیال رکھ کر کے تمام اصولوں کے پابند ہو کے حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر امام حسین کے نام پہ ان کا جلوس نکالا ہے، ان کی مجلس میں گئے ہیں، تو کوئی بھی اصول پامال نہ ہو، کسی کو بھی اس کی جگہ سے اٹھایا نہ جائے، کسی کو رسوا نہ کیا جائے، مومن کی عزت اور آبرو کا خیال کیا جائے۔ حسین نے جو اصول زندگی بتائے ہیں مولا نے، اس اصول زندگی پہ چل کے کربلا کو زندہ کیا جائے۔ خواتین کے لیے کیا درس ہے عزاداری میں؟ دیکھیے، خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے معاشرے کی خواتین۔ میری ذاتی نظر یہ ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، جذبہ رہتا ہے ان کے اندر، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے۔ تو جو خواتین میدان خطابت میں ہیں یا بیان دیتی ہیں، ان کے لیے ضرورت یہ ہے کہ تیاری کر کے آئیں اور ان کو وہ واقعی میسج دیں، ادھر ادھر کی کیسٹیں اور سن کر کے اور خطابت کو اپنے پروان نہ چڑھائیں، بلکہ پڑھ کر کے، جسے کہا جائے نا، پڑھ کر کے، مقصد کو دیکھ کر کے اس پہ گفتگو کریں، کیونکہ خواتین میں جذبہ بہت ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ خواتین کو یہ سمجھائیں کہ مردوں میں جلوسوں میں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خود اتنا بڑا معیار ہے کہ آپ کا ایک امام بارگاہ، ایک حسینیہ مکمل طور پہ پر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے تمام پروگرام کو وہیں پہ اجرا کریں، پرسادیں شہزادی کونین آپ کی بزم میں آئیں گی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہیں آپ کا نوا ہو، وہیں آپ کی ماتم، وہیں آپ کا تابوت ہو، وہیں آپ کا علم ہو، وہیں آپ کی جلوس ہو، اندر اندر سب کچھ آپ اپنا کریں نا۔ جس طرح سے انسان سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، اس طرح سے کریں۔ مردوں کے جلوس میں آپ کو کیا نوحہ سننے کو مل جاتا ہے نا، وہی نوحہ آپ خواتین سے وہاں پڑھوائیں اور سنیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ یہاں آنے پہ آپ کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، مجمع میں، خصوصاً لکھنؤ میں یہ بات، اس کثیر تعداد میں مجمع ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مردوں کے درمیان میں گھر کے رہ جاتی ہیں، نامحرموں کا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو یہ آپ ثواب لینے آئی تھیں اور یہ کیا ہو گیا؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ پرہیز کریں، وہ کریں جو حضرت زہرا جس سے راضی ہو جائیں، صدیقہ طاہرہ۔ اور آپ یقین کریں کہ خلوص سے جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ پسند ہے صدیقہ طاہرہ۔ آپ یہ نہ جائیں کہ یہ بہت بڑا جلوس ہے، خواتین اپنا بھی بہت بڑا پروگرام کر سکتی ہیں، ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، ایک الگ نظر سے، الگ اس سے، ایک اجتماعی طور پہ ان کو الگ خود کر لینا چاہیے کہ ہم ہیں، ہمارا بھی تابوت ہے، ہمارا بھی جلوس ہے، ہمارا بھی حسینی ہے، انشاءاللہ۔ کیا ہماری عزاداری ظلم کے خلاف حساسیت پیدا کر رہی ہے یا فقط ایک رسوم کی طریقے سے بس چلتی چلی آ رہی ہے؟ دیکھیے، عزاداری کا مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے مجلسوں کی تعداد بہت ہو گئی، کثرت، ہمیں کثرت پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کثرت کوالٹی کو کھو کے ہو رہی ہے تو اعتراض ہے۔ امام حسین کو کوالٹی چاہیے، تعداد پہ نہیں جاتے۔ میں اپنے جملے کو پھر تکرار کروں گا، اگر ان کو کثرت چاہیے ہوتی تو 10-20 ہزار کا لشکر لے آتے، آدمی تو سکوں پہ بک رہے تھے۔ امام حسین کے پاس پیسے بھی تھے، جو کربلا کو ڈبل ریٹ میں خریدنے والا آدمی، کیا چند لوگوں کو خرید کے کربلا کی تعداد نہیں بڑھا سکتا تھا؟ لیکن نہیں بڑھا، اس لیے کہ کربلا کو بدنام نہیں ہونا تھا۔ تو کربلا کو بچا کے رکھا امام حسین علیہ السلام نے، بدنام نہ ہونے پائے، وہی لوگ آئیں۔ کوالٹی چاہیے، 72 چاہیے، لیکن ایسے ہوں کہ استقامت میں دنیا کو بے مثال ثبوت دے کے جائیں۔ آج بھی ہمیں یہی،
اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری مجلسوں کی کثرت کی وجہ سے کسی ایک مجلس میں بھی میسج نہیں دیا جا رہا ہے تو ہمیں ان مجلسوں کو سمیٹ کر کے ایک عشرے میں تبدیل کرنا چاہیے، ایک بہترین خطیب بلانا چاہیے، اس کو پہلے سے موضوع دینا چاہیے، ہمارے معاشرے میں اس موضوع کی ضرورت ہے، آپ اس پر گفتگو کریں۔ ہم لوگ 10 مجلسیں کرتے تھے، ہم مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، ہر مجلس ایک آدمی کرتا ہے، وہ 10 مجلسیں ہوتی ہیں، جگہ بدل گئی ہے۔ ایک منظم طور پہ اس کو کریں، 10 مجلسیں ایک جگہ ہو جائیں گی، وہ ٹائم بچ جائے گا۔ 10 منٹ کر کے جو 10 مجلسیں ہوتی تھی 100 منٹ لگتے تھے، ابھی یہ خطیب 60 ہی منٹ پڑے گا، آپ کا 40 منٹ بھی بچے گا، آپ 40 منٹ میں اور بھی کچھ عزائے حسین کے لیے کر سکتے ہیں، اور ایک بہترین میسج اور ایک بہترین پیغام جائے گا۔ تو یہ جو محلے کی اور گھروں کی مجلسیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو سمیٹ کر کے ایک مجلس میں تبدیل کر دینا چاہیے، کثرت پہ نہیں جانا چاہیے، کوالٹی پہ جانا چاہیے، اور اس کوالٹی کو لے کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس ہمارے معاشرے کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت۔ آغا صاحب، اس میں لوگوں کا اعتراض یہ رہتا ہے کہ مجلسیں کم کرے دے رہے ہو، ہمارے گھر کی مجلسیں ختم ہو گئی، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ 2 سوال ہو گئے آپ کے۔ ایک یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلسیں کم ہو گئیں، ان کا جواب یہ ہے کہ بھائی مجلسیں کم ہوئیں لیکن کوالٹی کے ساتھ آئیں نا۔ تو آپ امام حسین سے بھی کہیے کہ مولا آپ 10,000 کیوں نہیں لے گئے؟ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے شہدائے کربلا 10,000، ہم 72 کہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا اتنے مختصر سے، ہے نا؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ سوال امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین کہیں گے بھائی میں تمہیں کوالٹی دے رہا ہوں، تمہارا 1,000 روپے کافی ہے، جو لشکر یزید کا 10,000 1,00,000 20,00,000 کا نہ کر سکا وہ تمہارے 72 نے کر لیا، وہ کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 1,00,000 20,000، اتنے مل کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہم 72 کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مولا کہیں گے کوالٹی چاہیے تمہیں، تم اگر 25 مجلسیں رکھ کے مقصد تک میرے نہیں پہنچ رہے ہو تو 10 خوبصورت سی رکھو، میرے مقصد تک پہنچ جاؤ، میں بھی راضی تم بھی راضی۔ یہ تو ان کا جواب ہو گیا جو کثرت اور قلت اور کمی کی بات کر رہے تھے۔ دوسری، یہ سوال زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے گھر کی مجلس چلی گئی، میرے گھر کی برکت چلی گئی۔ دیکھیے، یہ ایک مجلس اگر آپ کسی پیر وغیرہ کے لیے کر رہے ہوتے کہ جو اپنی قبر میں قید ہوتا ہے، آگے کے معلومات نہیں ہوتے، تو ہم کہہ دیتے کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ مجلس ہے آپ حسین ابن علی کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے قلوب کے حالات کو جانتے ہیں، ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کس نیت سے ہو رہی، کہاں ہو رہی، کس کی طرف سے ہو رہی، کون کتنا شامل ہے، دام درہم سخن حسین تو سب پہ نظر رکھتے ہیں نا۔ حسین کو پتہ ہے کہ یہ مجلس جو گھر میں ہوتی تھی یہ منظم ہو کر کے امام بارگاہ میں آ گئی ہے، شاید امام حسین علیہ السلام 10 گنا ثواب دے دیں کہ تو نے میری کربلا سے نظم سیکھا، تربیت سیکھی، تو نے میری کربلا کو خوبصورت بنایا، 25 مجلسوں کو اکٹھا کر کے 10 میں تبدیل کر کے تو نے زمانے کو ایک میسج دیا، تو شاید ثواب بڑھ جائے۔ ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی نظر سے رہ جائے کہ وہ جو گھر میں ہوتی تھی وہ مسجد میں، محلے والوں کی نظر سے تو رہ سکتی ہے، حسین ابن علی کی نظر سے نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کی نظر میں محلے والے ہیں تو آپ قائم رکھیے، اگر آپ کی نظر میں حسین ابن علی ہیں تو آپ اکٹھا کر کے ایک بہترین پیغام کے تحت ایک بہترین خطیب کو بلا کے معاشرے کو پیغام دے سکیں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ بہت ہی مختلف قسم کے تبرکات جو ہیں وہ بانٹنے لگے ہیں کہ جو کہ کبھی کبھی تھوڑے عجیب بھی لگتے ہیں، تو کیا مطلب ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے ان کے ساتھ، یا مطلب جو بانٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حیثیت رکھتا ہے اس کو بانٹنے دینا چاہیے؟ اس میں وضاحت کیجئے تھوڑی سی، آپ کی مراد تبرکات سے کیا ہے یعنی؟ جیسے کہ مطلب کٹلری بانٹ رہے ہیں، برتن بانٹ رہے ہیں، اور بہت بڑی بڑی نایاب سی چیزیں بانٹ رہے ہیں، تو اس قسم سے گھر میں سجانے والی چیزیں بانٹ رہے ہیں اس قسم سے۔ صحیح۔ دیکھیے، جو تبرک کا مسئلہ ہے ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے عزائے حسین کے لیے۔ تبرک اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے بزرگوں نے غیروں کے لیے بانٹا تھا، اپنوں کے لیے نہیں۔ غیر تبرک کی لالچ میں آتے تھے، اپنے محبت حسین میں آتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی دور اندیشی کی، غیر آتا تھا تبرک کے لیے، اس وقت خطابت میں ذاکری میں یہ سب چیزیں جو آج رائج ہو گئی ہیں، لوگوں کی خوشنودی بہت کم تھی، میسج سنتے تھے، پیغام سنتے تھے، آتے تھے تبرک کے لیے، جاتے تھے حسین ابن علی کے ہو کے، ایک بہترین ذریعہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ اس تبرک کو ہم نے اپنوں میں بہت زیادہ رائج کر دیا، اور یہ بھی کر دیا کہ اپنے تبرک کے لیے لڑنے لگے۔ یہ شاید ہماری کمی ہے۔ میں تبرک بانٹنے پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بانٹیے،
لیکن تبرک پر آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے، تبرک آپ کا ہدف نہیں ہونا ہدف چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ ایک محلے کے لوگ ہیں، ایک معاشرے کے لوگ ہیں، آپ کھانا وغیرہ جیسے تبرک میں تقسیم ہوتا ہے، اکثر دیکھیے بربادی نظر آتی ہے، کوڑے کے ڈھیر میں وہ بٹی ہوئی شیرمالیں بھی پھینکی ہوئی ملتی ہیں۔ جی جی۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر کے محلے کے لوگ متصل ہو جائیں، مل جائیں، ایک میٹنگ کر لیں۔ ہم انجمنوں کے لیے میٹنگ کرتے ہیں، جلوس کے لیے میٹنگ کرتے ہیں، تبرک کے لیے بھی سب لوگ مل کے ایک میٹنگ کر دیں، کم سے کم محلے بیس پر، کہ ایسی چیزیں بٹیں جو محلے والوں کے لیے کافی ہوں، پھر دوسری چیز بڑھ جائے جو کام کی ہو۔ مثلاً اگر کھانا بڑھ گیا تو ایک آدمی اب پانی بانٹ دے، اب پانی بڑھ گیا تو ایک آدمی چائے کا انتظام کر دے۔ اس طرح سے ہو تاکہ زیادہ چیزیں بچے نہ، پھینکی بھی نہ جائیں۔ ہر ایک آدمی جس طرح سے، جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں اپنے مطلب کا لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام، اللہ رازق ہے، حسین کے صدقے میں دے گا، گھبرائیے نہیں کل کیا ہوگا۔ جس حسین نے آج دلا دیا ہے وہ کل بھی دلا دے گا، تو آج بھر کا لے لیجئے، کل پھر لے لیجئے گا، تاکہ آپ کو پھینکنا نہ پڑے۔ اور آپ یہ جو تبرک لے جا کے اضافی اور پھینک رہی تو شاید ایک طرح سے مجرم بھی ہوں۔ تو لہٰذا خیال کرنا چاہیے تبرک کا۔ تبرک مقصد نہیں ہے، مقصد ہے حسین علیہ السلام، وہ بتانا ہے، وہ پھیلانا ہے۔ تبرک ضمنی چیز ہے، ضمن میں لے آئیے، اس پر فوکس نہ کیجیے، خیال رکھیے کہ لوگ وہاں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آج کے پروگرام سے ہمیں بہت کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملی۔ انشاءاللہ کہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔